ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
بزرگوں اور بھائیوں، اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ تعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کے مقاصد ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ بھی مقصد سے لبریز ہے، کیونکہ اللہ کی ذات حکیم ہے، دانا اور بینا ہے، اور وہ کوئی فضول کام کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے دنیا میں کوئی عقل مند کوئی کام کرے تو لوگ کہیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے کار فرما جس کے لیے یہ کام اس نے کیا ہے۔ اور بغیر مقصد کے جو نقل و حرکت کرتا ہے اس کو دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نقل و حرکت، اس کا چلنا پھرنا بے مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کو عقل ملی ہے اس کا خزانہ در حقیقت اللہ کے پاس ہے۔ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے یہاں حکمتوں کے خزانے کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس نے اپنی حکمت سے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، اور کچھ بھی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ذرہ بنایا ہے تو مقصد کے لیے، اور آفتاب بنایا ہے تو مقصد کے لیے۔ زمین کے بہت سے فوائد ہیں، آسمان کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک مکمل اور ایک منظم نظام اللہ نے چلایا ہے۔ کتنا اچھا شعر کسی نے کہا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور یہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ خالق ہیں اور اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم مخلوق ہوئے، ہم بندے ہوئے۔ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ مملوک غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک کی فرما برداری کرے، مالک کی اطاعت کرے، مالک کی مان کر چلے۔
یہ کام غلام کا ہوتا ہے. ایک صاحب غلام خرید کر لائے. پہلے زمانوں کے اندر انسان بکا کرتے تھے، ابھی یہ سلسلہ سٹاپ ہوا ہے. وہ ایک غلام خرید کر لائے. اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ نام رکھیں وہ میرا نام ہے. غلاموں کو اپنا نام کیا تجویز کرنا ہے؟ ارے بھائی تم کھاؤ گے کیا؟ فرمایا غلاموں کا یہ حق نہیں ہے کہ آقا سے یوں کہیں کہ فلان چیز کھاؤں گا فلان چیز کھاؤں گا، جو آپ کھلا دیں گے کھا لوں گا. ارے بھائی آرام کہاں کرو گے؟ جواب دیا جہاں آپ کہیں گے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤں گا. آپ کہو کہ چارپائی پر تو وہاں لیٹ جاؤں گا، آپ کہو چٹائی پر تو وہاں لیٹ جاؤں گا. غلام کا یہ حق نہیں ہوتا کہ اپنی چوائس کے اعتبار سے کھائے پیے سوئے رہے. وہ تو مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، اور سب حکم آقا کا اس کے اوپر چلتا ہے. تو مالک رو پڑا. اس نے رو کر کہا میں نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور میں نے بھی اللہ کی غلامی کا دم بھرا ہے، لیکن تو نے آج مجھے سمجھایا کہ غلام کس کو کہتے ہیں. تجھے غلامی سمجھ میں آئی، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن مجھے اللہ کی غلامی جو ہے سمجھ میں نہیں آئی کہ غلام اپنے معاملے کو آقا کی تفویض میں دے دیتا ہے، اپنی طرف سے تجویز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مقولہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. ہم اپنا تمام معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. بندگی کا معنی ہے اپنے آپ کو پیدا کرنے والے کے حوالے کر دینا، اس کا ہو کے رہ جانا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا ہونا یہ 17 سال کی لڑکی سے سیکھو. 17 سال کی لڑکی ہوئی، شادی کر دی. آج کل شادی میں لوگ دیر لگاتے ہیں، کیوں بھئی جہیز دینا ہے، بہت سی رسمیں کرنی ہیں، بہت سا خرچ کرنا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس کے نتیجے میں شادی کے لائق جو بچیاں ہیں وہ بے نکاحی رہ جاتی ہیں. سادگی کے ساتھ نکاح کا اگر مزاج بن جائے گا تو بہت سے وہ لڑکے جو نکاح کے منتظر ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور وہ لڑکیاں جو بے نکاحی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں گے. نکاح کا بہت بڑا اگر خرچہ ہے تو مہر کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. ولیمہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا ہے. کوئی لمبا محلوں کے محلوں تک دیگیں لگانا ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کھلا دیجئے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بچوں کی شادی کی تو ولیمہ تھا، اس دن 4-5 مرغے ذبح کر دیے، اس کا سالن بنا کر جو محلے کے لوگ تھے ان کو بلا کے کھلا دیا، یہ ولیمہ ہو گیا. فضول خرچی اور اسراف اس امت کا مزاج بن چکا ہے.
موجودہ دور میں جب دنیا کی قومیں اقتصادیات میں ترقی کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، تعلیم کے میدان میں خرچے کر رہی ہیں، اپنی اولاد کو پڑھانے پر خرچ کر رہی ہیں، جب ہم لوگ رسموں پر خرچ کر رہے ہیں، جب ہم فضولیات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اموال میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان پروردگار کا نافرمان ہے۔ تو اسراف کرنے والا سوچتا نہیں ہے کہ جو مال میں نے کمایا ہے اور جو مال میں خرچ کرتا ہوں، قیامت کے دن جب تک اللہ کے حضور میں جواب نہیں دے دوں گا، وہاں تک میرا قدم اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمانے والے ہیں، مال کمایا کہاں سے اور یہ مال خرچ کہاں کیا؟ کیونکہ مال کے دینے والے بھی اللہ ہیں اور مال کے لینے والے بھی اللہ ہیں۔ تو جب اس نے نعمت دی تو نعمت کا دینے والا اپنی دی ہوئی نعمت کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن ضرور بے ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اموال کو بچائیں، مال کو بچائیں، فضولیات میں خرچ نہ کریں، اپنے بچے اور بچیوں کے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں۔ تو یہ پیسہ اگے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا اور اس کا فائدہ امت کو ہوگا۔ فرماتے ہیں 17 سال 18 سال کی دوشیزہ، حدیث میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو۔ جب کسی کو وعدہ کر دیا ہو تو وہ وعدے کے پورا کرنے میں جلدی کرو، وعدہ پورا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 6 کام کر لیے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے وہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سرکار جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا جب وعدہ کیا ہو تو جلدی پورا کرنے کی کوشش کرو۔ کسی سے قرضہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اتنے عرصے میں دے دوں گا، تو اس کو اتنے عرصے میں چکا دو۔ یہ بندوں کے ساتھ عہد و پیمان ہے، پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان بھی پورا کرو۔ مؤذن جب پکارے فوراً نماز کے لیے دوڑ جاؤ۔ مؤذن تم کو کہہ رہا ہے تمہاری وفاداری کا دستخط کروانے کا وقت آیا، اپنی وفاداری ظاہر کرنے کا وقت آیا، آ جاؤ دربار ربانی میں اور اپنی حاضری نوٹ کراؤ اور ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ سجدوں کے ذریعے سے بندہ بندگی کے ذریعے اپنا اللہ کا بندہ ہونا ثابت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں
وعدوں کے پورا کرنے اور عہد و پیمان کو بجا لانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک سورت کا نام ہی رکھا سورۃ العقود. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد و پیمان پورے کرو، اس بنا پر کہ عہد و پیمان کا اللہ کے یہاں سوال ہوگا. بندوں کے ساتھ اگر گناہ کا عہد و پیمان نہیں ہے، نیکیوں کا عہد و پیمان ہے، قرضہ لیا ہے چکانے کا عہد و پیمان ہے، پورا کرو. سرکار نے قرضہ لیا ہے لیکن چکانے کا اہتمام کیا ہے. ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں لیکن چکانے کا اہتمام بالکل نہیں کرتے، بلکہ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ دیا تو دیا، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص قرضہ لیتے وقت نیت درست کر لے کہ مجھے جس کا پیسہ لیا ہے اس کی ایک ایک پائی چکا دینی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ اس کی کمائی میں اللہ برکت دے دیں گے اور اس کا قرضہ اللہ چوکتے کروا دیں گے. تو فرماتے ہیں عہد و پیمان کی پاسداری کرو، یہ ایمان والے کی شان ہے. المومن اذا وعد وفا. ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، فلفل کرتا ہے. اور منافق کی علامتوں میں یہ بات ذکر کی، اذا حدث کذبا. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ. اور جب وہ امانت رکھا جاتا ہے اس کے پاس سامان تو اس میں خیانت کر دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے. گویا ایمان والے میں یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرو، خرابیوں کو دور کرو. لقمان حکیم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عقل کہاں سے حاصل کی؟ جواب دیا بے وقوفوں سے. بے وقوفوں کی بے وقوفی پر جب لوگ ہنستے تھے تو میں طے کرتا تھا کہ مجھے یہ بے وقوفیاں نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل سلیم عطا فرمائی، مجھے عقل مند اور حکیم بنا دیا. لقمان کی دانائی اور ان کی حکمت عرب کے اندر بھی مشہور تھی، اس لیے اللہ نے پوری ایک سورت اتاری سورہ لقمان. حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے. حکیم سے مراد بھی وہ حکیم نہیں جو علاج کرتا ہے، بلکہ عقل اور دانائی کے اعتبار سے، حکمت اور فہم اور باتوں کی گہرائی کے اعتبار سے ان کو حکیم قرار دیا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کی شان جس کے لیے جنت کی ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ. جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے، جو بھی ہو جائے. ایک صاحب نے سرکار کو کہا آپ یہاں ٹھہرنا، پیسے لے کر میں آتا ہوں. 3 دن تک وہ نہیں آیا اور 3 دن تک سرکار وہیں ٹھہرے. دوسری بات حدیث پاک میں فرمائی جلدی کرنے کے بارے میں. جب کسی کا قرضہ چکانا ہو جلدی فکر کرو، جلدی ادا کر دو، وعدہ پورا کر دو، اس میں جلدی کرو. قرضہ چکانے میں جلدی کرو، ورنہ شیطان ڈھیلا پن پیدا کر کے قرضہ چکانے میں دیر کرواتا جائے گا. اور ایک وعید سنو، مدینہ منورہ میں سرکار آنے والے ہر مسلمان کا جنازہ پڑھاتے تھے.
لیکن جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے، قرض دار تو نہیں مرا ہے یہ؟ لوگ کہتے تھے کہ قرضہ چھوڑ کر مرا ہے، تو سرکار فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو، نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ سرکار کی نماز سے محروم۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کر کہتا سرکار اس کا پورا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں وکیل بن جاتا ہوں اور اس کا قرضہ چکا دوں گا، تو سرکار نماز پڑھا دیتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ پورا احد کا پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے، حالانکہ میرے نبی چاہتے تو آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، لیکن دنیا سے کوئی تعلق سرکار کو رہا نہیں۔ اس بنا پر حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ امت میری جو ذریت ہے اس کی روزی بدرجہ ضرورت رکھیو۔ اس لیے کھانے پینے کی کوئی فراوانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں رہی ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی نہیں رہی ہے، لیکن صحابہ کرام بھوک کے ساتھ اور فاقوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ ہمارے گھر کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ہماری زبان پر شکر کے کلمات نہیں آتے، ناشکری کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے نعمتیں اللہ چھینتے ہیں ان لوگوں سے جو ناشکریاں کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی نعمت کے شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھین لوں گا، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اگر بنا بھی دیا جائے تو میں 3 دن کے اندر اللہ کے بندوں پر اسے خرچ کر دوں گا، تقسیم کر دوں گا، رکھوں گا نہیں میرے پاس۔ ہاں لیکن اتنا ٹکڑا سونے کا میرے پاس رکھوں گا کہ اگر میں نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو وہ قرضہ چکا دوں۔ سرکار گھر میں شام کو سونا چاندی روپیہ رکھنا پسند نہیں کرتے، رات سرکار اور سونا گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتا ہے، دولت اور نبی دو ایک جگہ پر رات کو جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سرکار کا طریقہ رہا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں قرض دار ہوں تو میں اتنا جمع کر کے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا قرضہ چوک جائے۔ آج معاملات کی دنیا میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں ہم لوگ، تلاوت بھی کرتے ہیں ہم لوگ، ذکر اللہ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ، تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر گڑبڑیاں کرتے ہیں۔ کسی کی ایک تسو زمین اگر دبا لی تو حدیث میں فرمایا 7 زمینوں کا توق اٹھا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ ان وعیدوں سے کیا ہم ڈرتے نہیں؟ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب لڑکی شادی کے قابل ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے شادی کر دو، تلاش میں لگ جاؤ۔ تم کو کوئی اچھا لڑکا نظر آئے تو اس کے ماں باپ سے مت اس کی فکر کرو کہ اپنے لڑکی والے ہیں، اپنے کیسے بات سامنے والے کو دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جو بیوہ ہو گئی تھی حضرت حفصہ، اس کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو اور اس سے نکاح کرنے کے بارے میں غور کرو۔ اور انہوں نے
جواب نہیں دیا تو ناراض ہوئے، غمگین ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر سے کہا تم کیسے دوست ہو کہ میں اپنی بیٹی نکاح میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور تم تیار نہیں ہوتے؟ سماج مدینے والی بناؤ، معاشرہ مدینے والا بناؤ۔ ہمارے سامنے نمونہ مدینہ منورہ ہے، ہمارے سامنے معاشرہ صحابہ کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے۔ مدنی معاشرہ جو بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نمونے کا معاشرہ ہے۔ دنیا میں ایسا معاشرہ بننا مشکل۔ پھر بعد میں جا کے پتا چلا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ خود سرکار پیغام دینے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تھا کہ حفصہ کو میں اپنے گھر لے آؤں اور میں نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں۔ نکاح کو سادہ بھی بناؤ اور بچیوں کو جلدی سے جلدی مناسب رشتہ ملے تو بغیر اسراف اور خرچوں کے سادگی کے ساتھ رخصت کرنے کا مزاج بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رخصت ہوئی تو پیدل نکلی اپنے گھر سے اور پیدل سرکار کے گھر گئی۔ کتنی بڑی خاتون ہے۔ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ رخصت کہاں ہو رہی ہے؟ سرکار کے گھر ہو رہی ہے، اور کوئی ڈولی بھی نہیں ہے اور کوئی سواری بھی نہیں ہے، اور ایک کرتا امی جان نے پہنا دیا۔ وہ کرتا تو ایک عرصہ دراز تک کئی دلہنوں نے پہنا۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس میں اسراف بہت آ گیا ہے۔ ماں بہنیں ایک جوڑا ایک مرتبہ پہن لیں تو دوسری مرتبہ پہننا ان کے لیے عار بن جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے بہت بڑی شرم کی بات بن جاتی ہے۔ وہ شوہر سے کہتی ہیں تمہاری ناک کٹ جائے گی، یہ جوڑا کل بھی پہنا تھا، یہ جوڑا دوپہر کو بھی پہنا تھا، اب رات کو بھی یہ پہن کر۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک دن میں 6 جوڑے بدل لیے۔ پارلیمنٹ میں گئے تو الگ جوڑا، نکلے تو الگ جوڑا، وہاں گئے تو الگ جوڑا، یہاں گئے تو الگ جوڑا، اور بات یہ کرتے ہیں کہ میں جو ہے پردیسی ہوں اور میں بے گھر ہو گیا ہوں۔ تو بے گھر آدمی جو ہے 10-10 لاکھ کے جوڑے تو نہیں پہنتا۔ یہ عالم ہے۔ ارے یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت ہے۔ سرکار کے اوپر ایسا کرتا اور ایسی چادر ہے جس کے اندر پیون لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان سے 3 گنا بڑی حکومت کے تاجدار ہیں، لیکن ان کی چادر کے اندر کپڑے کے بجائے چمڑے کا پیون لگا ہے۔ مثالی اور نمونے کی زندگی گزاری ہے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سرکار کے صحابہ نمونہ ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیسی سرکار نے زندگی گزاری ہے۔ سیرت پڑھو نا، ادھر ادھر کے ناول مت پڑھو، ڈائجسٹ مت پڑھو، فضول اخبار مت پڑھو۔ سیرت کی کتاب گھر میں مستند رکھو اور اس میں سے روزانہ 1-2 صفحے پڑھو۔ ہماری زندگی میں سرکار کے طریقے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے نمونہ ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جن کو مر کر اللہ کو جواب دینے کا خیال ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں ان کے لیے میرے محبوب کی ذات نمونہ ہے۔
تو بننا ہو اور اپنے آپ کو بنانا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں قدم چومے گی۔ اللہ کی ماننا سیکھ لو، اللہ کے رسول کی اتباع آ جائے، کامیابی کا وعدہ قرآن کریم نے کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، بس وہ کامیاب ہو گیا اور بہت بڑی کامیابی اسے نصیب ہو گئی۔ صحابہ کرام کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کوئی کالج میں نہیں گئے، صحابہ کرام کالجوں میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، صرف میرے محبوب کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا تھا، میرے محبوب کی غلامی کر لی تھی، دامن مصطفیٰ پکڑ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر چمکا دیا، پوری دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کو، لیکن ایک دن ابو ہریرہ نے جیب سے جو ہے رومال نکالا تو رومال کا کپڑا اتنا قیمتی تھا جو ناک صاف کرنے کے لیے نکالا کہ بادشاہوں کو بھی وہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا سرکار کی غلامی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کپڑا ناک صاف کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ قربان جائیے اس نبی پر کہ جس کی غلامی سے غلام بادشاہ بنے ہیں، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقامات عطا کیے ہیں، ان کو نمونے کے لوگ بنا دیے ہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں نہیں ڈرتے، قیصر و کسریٰ سے نہیں ڈرتے، فوجوں سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بندوں سے نہیں ڈرتے۔ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے مزاج میں اللہ کا ڈر آ جائے، بس اسے دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک، عباسی خلفاء میں بڑے نیک بادشاہ ہیں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا جو ہے وہ ذرا مجذوب قسم کا ہو گیا تھا، فقیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس اس کا بیٹھنا تھا، اس لیے دربار کی کر و فر سے دور رہتا تھا۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے آدمی کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ دنیا کیا ہے، اور جب اسے دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کا جو درجہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے ہیرے موتی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ واقعات ہیں اس پر، دلائل ہیں اس پر، وقت نہیں۔ بہرحال وہ ہارون رشید کا اللہ والا بیٹا جو ہے وہ ایک دن آیا دربار میں۔ دربار میں جب آیا تو بادشاہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ بیٹا تیرے دونوں بھائی امین اور مامون، دیکھو ان کا لباس، دیکھو کیسا شاہی لباس پہنا ہے، کتنی شان کے ساتھ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ ہے، اور تو بیچارہ دیکھ بالکل فقیر مفلس، تیرا کپڑا جی پرانا پھٹا ہوا ایسا تو نے پہنا ہے۔ تو کہا ابا اس سے کیا ہوتا ہے، کپڑے چمکانے سے کیا ہوتا ہے، دل کو چمکانے کی ضرورت ہے، اندر کی دنیا کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے اندر کو چمکایا ہے، میں نے اپنے دل کو سنوارا ہے۔ لوگ اپنا ظاہر سنوارتے ہیں، میں نے اپنے دل کو سجایا ہے۔ قرآن کریم نے دل کو سجانے کی بات کہی ہے اور اندر کے بگاڑ دور کرنے کی بات کہی ہے، اور ظاہری گناہ چھوڑنے کو کہا ہے
اور باطنی گناہ چھوڑنے کو کہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہر میں جو گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو اور دل میں جو برائیاں ہیں انہیں بھی ختم کرو، وہ بگاڑ بھی ختم کرو۔ حسد دل کا بگاڑ ہے، تکبر دل کا بگاڑ ہے، بغض دل کا بگاڑ ہے، یہ تمام عداوتیں دل کا بگاڑ ہے، دل کو صاف کیجئے۔ ایک صحابی مجلس رسول میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانے لگے تو ان کے جانے پر کہا کہ کوئی چاہتا ہو کہ جنتی دیکھے تو ان کو دیکھو، یہ جنتی ہیں۔ ایک صحابی نے سوچا کہ یہ جو عمل کرتے ہوں گے جس پر جنتی قرار دیا ہے میں بھی کر لوں، اللہ مجھے بھی جنت میں پہنچائے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے مقامات ویسے ہی عالی شان ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کہا کہ میں چلوں ان کے پیچھے۔ گئے اور ایک دو دن تک ان کے پیچھے پیچھے رہے، لیکن کوئی عمل واجبی جو اعمال ہیں ان کے علاوہ نظر نہیں آیا۔ تو یوں کہا کہ حضرت میں آپ کے گھر میں ایک دو دن ٹھہر سکتا ہوں؟ ٹھہر جاؤ۔ جھونپڑا تھا ان کا، وہ ان کو تھوڑی ہماری طرح بڑا فلیٹ سسٹم اور بنگلہ سسٹم تھا۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ جھونپڑے میں بھی رہتا ہوں جھونپڑے میں، ادھر تمہارا پڑوس میں ایک جو ہے چارپائی لگا دیتا ہوں۔ اب ساتھ رہنے لگے اور جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا عمل ہے جس پر ان کو جنتی قرار دیا۔ وہ وقت بھی پورا ہو گیا رہنے کا، اب جانے کا وقت آیا تو کہا میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں آپ سے، صحابی رسول مجھے بتائیے، سرکار نے آپ کو 3 مرتبہ جو ہے جنتی فرمایا ہے کہ یہ صحابی جو جا رہے ہیں یہ جنتی ہیں، تو آخر وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ ایکسٹرا کوئی عمل ہے آپ کا؟ فرمایا کوئی نہیں۔ تو پھر سرکار نے آپ کو یہ جو بات فرمائی یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک عمل ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنا دل صاف کر کے سویا کرو، کسی کے لیے کینہ دل میں لے کر مت سویا کرو، سب کو معاف تلافی کر کے سویا کرو اور عفو درگزر کر کے سویا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ جنتی ہیں۔ میں نے اس وقت سے یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، شاید اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صفائے قلب کی وجہ سے اور میرے دل کی صفائی کی وجہ سے یہ بشارت اور یہ مزلہ سنایا ہوگا۔ ہارون رشید کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ والد صاحب آپ کی حکومت بہت بڑی، آپ کا اقتدار بہت بڑا۔ ارے کہا میرے بات تجھے سنبھالنا ہے یہ اقتدار، کہا مجھے نہیں چاہیے یہ اقتدار، میری دل کی دنیا سنبھل جائے اور میرا مسلح سنبھل جائے تو بہت ہے۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ تو ہمارا تخت شاہی کیا ہے؟ مسلح پر آ گئے تو دنیا کا تخت کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں رکھتا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجر سے چلے اور اجمیر شریف آئے اور ایک عرصہ دراز تک محنت کرتے کرتے ایک ایک لقمہ حلال کا کھاتے تھے شکار کے ذریعے سے، اور وہ اس کے علاوہ کسی کی دعوت وغیرہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کئی سالوں کے اندر اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اجمیر آ گئے۔ اجمیر میں اس وقت کفریانہ تمام چیزیں چل رہی تھی، کافرانہ نظام تھا، چاروں طرف مندر لگے ہوئے ہیں، آنا ساگر کے چاروں طرف چھوٹے بڑے پجاریوں کے مٹھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اناؤ ساگر کے کنارے پر رہ گئے، لوٹا لیا، وضو کیا کنارے پر، ابھی تو کوئی مسجد کی شکل نہیں، کچھ بھی نہیں، تنہا تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ شیخ نے کیا دیا تھا؟ شیخ نے دیا تھا سجادہ۔
کندھے کے اوپر رکھ دیا، بیٹا جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو، نماز جو ہے کامیابی کا زینہ ہے، نماز جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی کی چابی ہے۔ قرآن کریم نے نماز پر کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا مدار جو ہے نماز پر ہے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن اگر ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ مشرکین کو مومنین سے الگ کر کے جب جہنم کی طرف لے جایا جانے لگا تو مسلمانوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، کون سی چیز تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا چیز تم کو لے جا رہی ہے؟ کون سا عمل لے جا رہا ہے؟ یہ تو ہے ہی کہ بھئی کفر تھا، ایمان نہیں تھا، اس بنا پر جا رہے ہیں، لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ بڑا اہم رہا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم کو نماز کا اعتقاد نہیں تھا، کیونکہ ہم نے اللہ کو مانا نہیں تو اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ بھی نہیں کیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ نماز نہیں رہی ہماری زندگی میں، اس لیے ہمیں جہنم کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ نماز کتنی اہم ہے، معلوم ہوا کہ نماز جنت کی طرف لے جانے والی، نماز نہیں پڑھی تو جہنم کی طرف جا رہے۔ اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو دولت ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیوں بھائی کھانا کھلانا منع ہے؟ کیا نیاز کھلانا منع ہے؟ نہیں، کھلاؤ، لیکن اللہ کے نام کی کھلاؤ، اپنی نیت کو درست کرو، غربا کو کھلاؤ، اللہ والوں کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ غیر اللہ کی نیاز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے بجائے نیاز کرو، کھلاؤ کھانا، اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پہنچاؤ اور غربا کو کھانا کھلاؤ، اور للہ کھلانا ہے تو سب کو کھلاؤ، لیکن نیت کو اپنی درست کرو، معاملہ سب نیت کا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ارے دوستو، ہماری اللہ کے یہاں امتی ہونے کے ناطے سے پہچان کیسے ہوگی؟ آخرت میں ہماری پہچان جب کروڑ لوگ ہوں گے، ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اگر نماز پڑھی ہوگی اور وضو بنایا ہوگا تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کے ذریعے سے سرکار کہیں گے وہ میرا امتی ہے، وہ میرا امتی ہے، وہ میرا امتی ہے، بلاؤ ان کو جام کوثر دینا ہے، ان کو جام پلانا ہے، ان کو بلاؤ، میرے حوض پر بلاؤ، میں انہیں جام کوثر عطا کروں۔ تو وہ کب ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جب اب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے اندر جو ہے اتحاد نہیں ہوتا، کتنی لڑائیاں ہیں ہم میں، کتنے فرقے ہو گئے ہم میں، گننے بیٹھیں گے رات گزر جائے گی، اتنے فرقے ہمارے ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے ہمارے دل تقسیم ہو گئے ہیں، ہمارے فرقے بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے در چھوڑ دیے ہیں۔ اب حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو
اپنی صفوں کو خوب درست کرو، اس بنا پر کہ جتنی تمہاری صفیں درست ہوں گی اتنے تمہارے دل درست ہوں گے۔ جب دل درست ہوں گے تو آپس میں یونیٹی آ جائے گی، اتفاق آ جائے گا، تمہارے اندر ایکتا آ جائے گی۔ بغیر خرچے کے ایکتا کا پلان دیا ہے سرکار نے کہ گھر میں میرے آ جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شان کے ساتھ اگر آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو یونٹی آ جائے گی، لیکن کب آئے گی؟ جب مسجد میں آئیں گے، صف میں کھڑے رہیں گے تو آئے گی۔ جب مسجد میں آنا ہی ہم نے چھوڑ دیا اور باہر ایکتا کے لیے چلا رہے ہیں، کبھی بھی ایکتا نہیں آئے گی۔ اب قرآن کریم نے ایکتا کا دوسرا فارمولا دیا۔ ایکتا کا ایک فارمولا بہت ایزی، نماز پڑھنا ہے، صفوں میں جماعت کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والے آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کتنے متحد تھے، مہاجرین آئے، انصار نے ان کو کیسا گلے سے لگایا، اتنا گلے سے لگایا۔ تاریخ اٹھا لو، تاریخ اٹھاؤ، پوری دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو ایسی یونٹی ہے کہیں، ایسی قربانی ہے؟ بھائی کے لیے سگا بھائی قربانی نہیں دیتا آج۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو سعید ابن ربی نے کہا کہ آج سے تم میرے بھائی، سرکار نے کہا تم کو میں نے مواخاتی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ کرا دیا تمہارے درمیان۔ اب خالی اتنا کہنے کے بعد محبت دیکھو، محبت دیکھو، سگے بھائی میں بھی ایسی محبت اور اتنی قربانی کا جذبہ ہو سکتا ہے؟ سوچو خالی۔ یوں کہا عبد الرحمن میرے پاس 2 منزلہ مکان ہے، اب پورا میرا مکان دیکھ لو پہلے، آپ کو کون سا شوٹ کرتا ہے؟ اوپر والا اچھا لگتا ہے تو میں خالی کرتا ہوں سامان، نیچے بیٹھ جاؤ، میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر رہو۔ ایسی قربانی کوئی دے گا؟ پہلے اپنا سیٹنگ کرے گا کہ بھئی میں اچھی طرح سے ایک جگہ رہ لوں، اس کے بعد پھر دوسرا یہ جہاں رہنے کا ہوگا اپنے حساب سے کرے گا سیٹنگ۔ لیکن یہاں قربانی کا جذبہ یہ ہے اور قربانی کا عالم یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو میرے مکان کا جو حصہ پسند ہوگا میں دوں گا۔ یہ بات کہنا آسان ہے، اس کو زندگیوں میں لانا بغیر صحبت رسول کے مشکل ہے۔ دوسری بات، میری 2 تجارتی دکانیں ہیں، ایک دکان بہت چلتی ہے، ایک دکان ذرا کم چلتی ہے، تو جو زیادہ چلتی ہے وہ تم لے لو۔ بتاؤ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ چلنے والی دکان تم لے لو اور جو دکان ٹھپ ہے میرے لیے چھوڑ دو، اللہ چلائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھو، اللہ کی ذات پر اعتماد دیکھو، نہ تجارت پہ بھروسہ ہے، نہ مکان پر بھروسہ ہے، نہ چیزوں پر بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اچھا یہ 2 چیزیں بھی شاید کوئی کر سکتا ہوگا، لیکن پھر یوں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو تم، جو تم کو پسند ہوگی میں طلاق دوں گا، عدت گزارے گی تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن یہ بھی بڑے شان کے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن نے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے گھر میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری ازواج میں برکتیں عطا فرمائے، خالی مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ 8 دن کے اندر مدینے سے تھوڑا سا سامان لے کے مکے سے آئے تھے، مدینے کے بازار میں بیچا تو 1 ہفتے میں شادی کر لی۔ ہمارے یہاں شادی کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے 25 سال تک ٹکریں کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، خرچے ختم ہی نہیں ہوتے اور حساب پورا ہی نہیں ہوتا اور شادیاں ہوتی بھی نہیں اور چپلیں گھل جاتی ہیں۔ اور کیا اس کے اندر کل میں نے ایک واقعہ ذکر کیا، گودرا کے اندر ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے 2 بچوں کو ڈاکٹر بنایا، ڈاکٹر بن کے انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی، MBBS ڈاکٹر۔ اب فکر ہوئی کہ بھئی ان کو رشتہ، تو رشتے کے لیے انہوں نے جو ہے
پیغام دینا شروع کیا تو بہت خوشی سے، بھئی کیا کرتے ہیں آپ کے بچے؟ تو کہا ڈاکٹر ہیں۔ او بالکل، رات کو آج دیکھنے کے لیے بھیج دیجئے، ہماری لڑکی ہم دیکھ لیں، وہ اس کو دیکھ لے، یہ اس کو دیکھ لے، اور کل آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو جواب ٹھنڈا تھا، اچھا گرم جواب نہیں دیا، بالکل ٹھنڈا جواب دیا۔ وجہ کیا؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا اور پیجامہ ہے، اس بنا پر جو ہے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ مولانا صاحب معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کرنے میں، حالانکہ جو مولانا کے ساتھ جو بیویاں ہیں بہت آرام سے، ڈاکٹر کے ساتھ جو پریشان ہے۔ ڈاکٹر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا اس کے لیے مشکل، اور مولانا کی بیوی تو ان کے ساتھ گھومتی ہی رہتی، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مولانا کو پوچھا کہ آپ نے کتنا سفر کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو 27 ملکوں کا سفر کیا۔ اس نے کہا میں تو 27 گاؤں بھی نہیں گیا ہوں ابھی تک۔ تو نے اتنا سفر کیسے کر لیا؟ فرمایا اللہ کا نام لیتے ہیں جو تو اللہ اس کو پہنچاتا ہے، تو انجیکشن مارتا رہا، تو نے اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے تو یہاں کہیں ہی رہا۔ جو اللہ کے دین کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا میں گھماتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو چلاتا ہے، عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، کیا کیا نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ کے کام میں لگے گا اللہ اسے رسوا نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے مددگار بن جاؤ، ہم تمہارے مددگار بن جائیں گے، تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ 32 جگہ پیغام بھیجا، گودرا والے بھائی نے اپنے 2 ڈاکٹر بیٹوں کا، رد ہو گئے تو اس نے اعلان کر دیا گھر کے اندر اب سے پیغام دینے کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ پیغام اب اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جائیں گے، ہمارے گھر آئیں گے۔ ایسے پیغام آئے کہ ایک تو وکیل کی لڑکی آئی گھر، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وکیل کی لڑکی آئے گی، ایک تبلیغ والے گھر کے اندر آئی اور وہ پکی دیندار بن گئی۔ تو دوسرے ڈاکٹر کی شادی ہوئی تو انسپیکٹر کی لڑکی آئی۔ اللہ کا نظام دیکھو، کرنے والے اللہ ہیں، دینے والی ذات اللہ کی، آدمی اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ہفتے کے اندر شادی کر لی، اور بعد میں سرکار کو پتا چلا کہ بھئی ان کی شادی ہوئی ہے، ارے اتنا بڑا میرا احسان، تیرا مواخات کا نظام بنایا، تیرے یہاں رہنے کا ٹھکانہ بنایا، اور مجھے شادی کی اطلاع بھی نہیں دی۔ ہمارے یہاں تو شادی کی کنکوتری نہ دے تو موت میت کا تعلق بھی اٹھا ڈالتا ہے۔ تو نے جب ہم کو یاد نہیں کیا تو اب تیری میت میں بھی دیکھ کون آتا ہے۔ خوشی کے موقع پہ تو نے یاد نہیں کیا تو مار تیرے یہاں کوئی آئے گا۔ اتنا جو ہے سخت ہمارا معاملہ ہے، شریعت نے اس کو اتنا لائٹ لیا ہوا ہے، اتنا آسان لیا ہے۔ سرکار نے دعا دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، حدیث پاک میں فرمایا دعا دی متزوج کو، کیا دعا کی جائے؟ اللہم بارک لک، بارک اللہ لک وبارک علیک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا ولیمہ نہیں کیا تو نے؟ کہا نہیں سرکار۔ فرمایا ولیمہ کر لو، اور بہت بڑا ولیمہ کرنا ہو تو 1 آدھ بکری ذبح کر لو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہارون رشید کا بیٹا بالکل مفلوق الحال اور بالکل غریب پوزیشن، اور بیٹھا ہے دربار کے اندر تو بھی اسی عاجزانہ شان انکساری کے ساتھ، ابا آپ کی حکومت بہت بڑی ہے، آپ کی فوج بہت بڑی ہے، آپ کا اقتدار بہت بڑا ہے، لیکن ابا ایک کام کر سکتے ہیں، وہ کبوتر سامنے بیٹھا ہے چبوترے کے اوپر، اس کو وہاں سے اڑا کر اپنے پاس بلا سکتے ہیں آپ؟ بیٹا میرے پاس سپہ سالار ہیں، میرے پاس فوج کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، تو کہنا میں ان کو ابھی آرڈر دوں، پوری فوج کھڑی ہو جائے گی، اچھل جائے گی میرے حکم پر۔ فرمایا نہیں، یہ کبوتر کو اگر آپ اڑا لیں اور یہ کبوتر اپنی جگہ سے اڑے اور آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ جائے،
آپ کہیں تو اڑ کر چلا جائے تو میں سمجھوں کہ آپ کا اقتدار ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے اقتدار کی۔ کہا بیٹا یہ تو میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو کہا یہ اللہ نے میرے بس میں رکھا ہے۔ کبوتر کو اشارہ کیا، وہ اڑا، اشارہ کیا بادشاہ کے کندھے پہ بیٹھا، پھر اشارہ کیا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ کہا بیٹے کبوتر بھی تیری مانتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو اللہ کی ماننے والا بنتا ہے دنیا کی ہر مخلوق اس کی مانتی ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانتا دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ گھر کی بکریاں بھی شام کو پکڑنے جاتا ہے تو سینگ مارتی، حالانکہ گھر کی بکری ہے، مرغیاں گھر کی ہے لیکن بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگ رہی ہے؟ تو اللہ کے احکام سے بھاگ رہا ہے، تو نے اللہ کے احکام سے منہ موڑ رکھا ہے، اس لیے تیرا بکرا بھی تیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا ہماری ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں، سب ہمارا احترام کرنے والے بن جائیں یہ چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام کا احترام ہے کہ ہمارا احترام لوگ کریں گے؟ ہم قرآن کا احترام نہیں کرتے، بالائے طاق رکھا ہے، گھر کے اندر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن کریم جہیز میں دیا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ بہترین سے بہترین قرآن دیا جاتا ہے جہیز کے اندر۔ یہ جہیز کا ضروری اور لازمی حصہ ہے کہ مصلی بھی ہوگا اور اسی طرح سے قرآن کریم بھی ہوگا اور تسبیح بھی اس کے اندر ہوگی، لیکن ماں ایک مرتبہ بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ یوں کہے کہ بیٹا یہ تسبیح پڑھے پڑھے اس کے دانے بکھر نہ جائے، اور بیٹا یہ دھاگے مصلی کے ویسے ہی نکل نہ جائیں، تو پڑھنا اس مصلی پر۔ تو جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب چلے تو کندھے کے اوپر سجادہ رکھ لیا، سب مسائل حل ہوں گے تو اس سے حل ہوں گے۔ لوگوں کے مسائل شاید میسائل سے حل ہوتے ہوں، لیکن مسلمان کے مسائل مصلوں سے چلتے ہیں۔ مصلے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اچھی بات ہے۔ اور کیا دیا؟ ہاتھ میں قرآن دے دیا کہ یہ دستور زندگی ہے، یہ دستور زندگی ہے، روشنی ہے، چراغ ہے اندھیروں میں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ فرماتے ہیں قرآن کریم نور ہے، اللہ نے یہ نورانی کتاب عطا فرمائی ہے، جس کی زندگی میں یہ نورانی کتاب پر عمل آ گیا، یہ نورانی کتاب کی تلاوت آ گئی، اس کا منہ بھی منور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی منور ہو جاتی ہے، اس کا گھر بھی منور ہو جاتا ہے، روشنیاں روشنیاں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ یہی حال ہے سرکار کی زندگی کا۔ میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی، بس سرکار والا طریقہ اپنی زندگی میں اپنا۔ قرآن کہتا ہے اتحاد چاہتے ہو تو قرآن کریم کو اپنا لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر چاہتے ہو کہ اتحاد آ جائے تو زندگی میں قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دو، اس کی تلاوت شروع کر دو، گھر میں پڑھنا شروع کر دو، نظام بناؤ روزانہ کا۔ اکثر لوگوں کو گھر میں شکایت ہے باہر کا اثر ہے اور میلا کا اثر ہے، کسی نے جادو ٹونا کیا ہے۔ یہ سب کو کاٹنے کا بہترین راستہ گھر میں تلاوت کا نور چلاؤ اور چراغ جلاؤ قرآن کریم کی شکل میں، انشاءاللہ سب خرافات اور سب خرابیاں جتنی ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ اتحاد کے دو بہترین راستے بتائے، ایک قرآن کریم، دوسرا نمازوں کی پابندی، با جماعت نماز کا ادا کرنا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ
کہ خواجہ صاحب آ گئے، 60 سال گزر گئے، خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر، غریب نواز کے ہاتھ پر، اور پھر پرتھوی راج چوہان کا لیٹر آیا کہ کل صبح تمہیں جو ہے ہمارا یہ شہر چھوڑ دینا ہے، اب چلے جاؤ، ہو گیا، بہت تمہارے مرید ہو گئے، اب ہمیں ڈر ہے ہمارے تخت کا، اب ہمیں ڈر ہے ہماری حکومت کا۔ خط آیا، نظر ڈالی خط پر، لوگ فکر میں آ گئے، اتنا بڑا عملہ، اتنی بڑی خانقاہ، ہزاروں کا کھانا بن رہا ہے اور صبح چھوڑ کے جانا ہے تو کیسے جائیں گے حضرت خواجہ صاحب؟ فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، لاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ۔ ارے ہتھیار کیا ہے حضرت، آپ کے پاس تو کوئی ہتھیار ہے نہیں۔ فرمایا اتنے سال رہے، تم کو معلوم نہیں مسلمان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ارے دعا ہمارا ہتھیار ہے، مصلح ہمارا ہتھیار ہے، تسبیح ہمارا ہتھیار ہے۔ وضو بنا لیا، مسواک کر لیا، مصلح بچھا دیا اور لوگوں کو بتایا مجھ سے کیا لینے آتے ہو، میں تو لینے کے لیے اللہ کے دربار پہ کھڑا ہوں۔ لینا ہے تو اللہ سے لے لو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ دینے والی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ آیا، میں ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ خواجہ صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت اطمینان کے ساتھ پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، مسکراتے ہوئے فرمایا وہاں سے خبر آئی ہے خواجہ کی قبر اجمیر میں بنے گی، اور جس نے یوں کہا ہے نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے اسے نکال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 17 سال کی دوشیزہ سے ایمان کیسے ہوتا ہے وہ سیکھو، اللہ کا ہونا کیسا ہوتا ہے سیکھو۔ جس دن اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ کل سے تیرا شوہر یہ رہے گا، سب کی محبتیں ایک طرف شوہر کی ہو کے رہ جاتی ہے، بھائیوں کی محبت ایک طرف شوہر کی ہو کے رہ جاتی ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، سب کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب لڑائی چلتی ہے تو شوہر کی طرفداری کرتی ہے، ایک کا ہو کر رہنا آگے، اب کسی پر اس کی نظر پڑتی نہیں۔ یہ مسلمان دوشیزہ کی خوبی اور خصوصیات میں سے ہے۔ تو اس کو خالی اتنا کہا گیا کہ کل سے تیرا یہ شوہر ہے، اس نے کہا میں اس کی ہو کر رہوں گی۔ 17 سال کی دوشیزہ کو شوہر کا ہونا آ گیا، اور 70 سال کے بوڑھے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کا ہونا نہیں آیا۔ آج ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں عبادت آئے، ہماری زندگیوں میں نمازیں آئے۔ میں عرض کر رہا تھا چند چیزوں میں جلدی کرنے کو سرکار نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے لیٹ مت کرو، نماز کو وقت کے اوپر نماز پڑھو۔ سب سے پسندیدہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال عند اللہ الصلاۃ علی وقتها، وقت کے اوپر نماز کا پڑھنا پسندیدہ عمل ہے۔ ماں بہنوں کو چاہیے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، سب کام چھوڑ کر پہلے نمازوں کو ادا کریں، ورنہ شیطان نماز کو ڈھیل میں ڈال کر قضا بھی کروا دے گا اور مس بھی کرا دے گا اور ختم بھی کرا دے گا۔ فوراً نماز پر کھڑے ہو جاؤ، سب کاموں کو چھوڑ کر پہلا کام یہ کرو، یہ سب سے ضروری کام ہے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ یہ ٹھیک نکل آئی تو باقی آگے کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں نکلی تو بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھو قرآن کریم نے نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ایمان کی بہترین علامت نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیے یہاں نماز کے لیے لفظ ایمان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی اول منزل پہنچا دو، اور دوشیزہ جوان ہو جائے جلدی نکاح کی فکر کرو۔ یہ 5 چیزوں میں جلدی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ضمنی طور پر بات کہہ رہا تھا. میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان دونوں کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے کہ وہ میرے عبادت گزار بن جائیں. یاد رکھو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر مجاہدہ کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، عبادت کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، کام کرے گا اللہ کے تمام احکام پورے کرے گا، فائدہ اسی کو ہونا ہے. اللہ چاہتے ہیں بندے دنیا میں رہیں، میری نعمتیں استعمال کریں اور میرے احکام کو پورا کریں، تو پھر اللہ انعام بھی خود ہی اپنی طرف سے دیتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس دروازے سے داخل ہونا داخل ہو جاؤ. ایک حدیث میں فرمایا ایک خاتون کا انتقال ہو جائے، ایک عورت کا انتقال ہوا، فرشتوں کو پوچھتے ہیں کیا معاملہ رہا اس کا، شوہر اس سے راضی ہے مرنے کے بعد کہ نہیں؟ فرمایا اللہ شوہر اس کا بہت راضی ہے، یہ بڑی خدمت گزار تھی، شوہر کی بھی خدمت کرتی تھی، اور اللہ اس نے تجھے راضی کرنے میں بھی کچھ باقی نہیں رکھا، یہ تیرے احکام بھی پورا کرتی تھی اور تیرے حکم کے مطابق شوہر کی خدمت بھی انجام دیتی تھی، شوہر بھی خوش ہے اور اللہ تو بھی خوش ہو جائے گا، ایسے اعمال لے کر ہی آئی ہے. تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہو داخل ہو جائے. اتنا بڑا درجہ خاتون کو عطا فرمایا ہے، لیکن خواتین کو اپنے درجے کا پتہ نہیں ہے، انہیں اپنے مرتبے کی قدر نہیں ہے، اور وہ اعتراضات کرتی ہیں کہ اسلام نے پردہ دے دیا، ہم کو بند کر کے رکھ دیا، ہم کو گھر میں رکھ دیا. ارے گھر کی ملکہ بنایا، تجھے عزت والی خاتون بنایا، تجھے گھر کا رہبر بنایا، تجھے گھر کی ذمہ دار بنایا، اور تیرے لیے جنت کے راستے گھر بیٹھے بیٹھے کھول دیے. کرنے والے میدانوں کے اندر خون کے پسینے کریں گے، تو گھر میں بیٹھ کر اللہ ایک مرتبہ کہے گی تو اللہ جنت کا دروازہ کھول دے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا آدم صاحب بیچارے راندے تشریف لائے اور انہوں نے حکم دیا کہ جو ہے اس علاقے کے اندر دین کے سلسلے کی تھوڑی دیر کچھ گفتگو ہو جائے. اس بنا پر محسن بھائی کی طرف سے یہ پروگرام جو ہے ترتیب دیا گیا. اللہ تعالی آنے والے تمام حضرات کو قبول فرمائے، ہماری گفتگو کو قبول فرمائے. جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے اللہ فیصلے فرما. اے اللہ ہماری معصیات کو ختم فرما،
اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ دیندار گھرانے بنا دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔